اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، آیت نمبر 51 اور 52، یعنی کہ 51 and 52۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ یہ 51 ہے اور شروع ہوتا ہے ادھر سے 50 کے بعد۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا وہ اے، الذین جو، آمنوا ایمان والے ہیں، لا نہیں، تتخذوا تم بناؤ یا تم پکڑو، لفظی میننگ ہے پکڑنا، لیکن ہم ادھر میننگ لیں گے نہ تم بناؤ۔ تتخذوا اگر یتخذوا ہوتا تو وہ بنائیں، لیکن ادھر تتخذوا ہے تو تم بناؤ، نہ تم بناؤ، تتخذوا الیہود، یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، اولیاء دوست، حمایتی، مددگار، بعضهم اولیاء بعض، وہ دوست بعض ان کے دوست ہے بعض کے، یعنی وہ آپس میں دوستی رکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، ومن اور جو کوئی، یتولہم مڑے ان کی طرف، منکم تم میں سے، یعنی جو کوئی دوستی رکھے ان سے تم میں سے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہی، پس انہو بے شک ہو وہی، وہ منہم ان میں سے ہیں، منہم کے میننگ من سے، ہم ان میں سے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، یہدی القوم نہیں ہدایت دیتا لوگوں کو، قوم الظالمین ناانصاف لوگوں کو، ظالم لوگوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا لوگوں کو جو ظالم ہو یا جو ناانصاف ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جو ایمان والے ہیں ان کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دوستی نہ رکھو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے۔ وہ لوگ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ دوستی رکھتے ہیں اور تمہارے لیے وہ خطرناک ہے، یعنی کہ یہودی، عیسائی اور کافر کوئی بھی ہے، ان سے دوستی رکھنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ انہی میں شامل ہوگا، یعنی یہودیوں میں، کافروں میں اور عیسائیوں میں شامل ہوگا اگر وہ پھر بھی ان سے دوستی رکھے گا۔ اچھا، اس بارے میں اگر جو بات ہے وہ مروت اور حسن سلوک کی اور مصلحت اور رواداری کی اور عدل اور انصاف کی، تو یہ سب چیزیں الگ ہیں، وہ تو جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انصاف، عدل اور انصاف، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، حق کسی کا مارنا نہیں چاہیے، اس لیے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو وہ باتیں اس آیت سے الگ ہیں، وہ سب چیزیں اس آیت کی بات سے الگ ہے، جس کو کہتے ہیں حسن سلوک، مصلحت، رواداری، عدل و انصاف۔ جس طرح
کتنے یعنی محمد بن قاسم نے جب ادھر ہندوستان پر حملہ کیا اور ہندوستان کو فتح کیا، ادھر کے لوگوں کو، جو راجہ داہر جو تھا اس نے ادھر لوٹ مچائی تھی، تو اس کی لوگوں کی اس وقت ادھر سارے ہندو رہتے تھے، یعنی مشرک بتوں کو پوجنے والے رہتے تھے۔ تو محمد بن قاسم نے ادھر حملہ کیا تھا اور فتح کر کے تو سب کے ساتھ، چاہے وہ کافر لوگ تھے، بتوں کو پوجنے والے تھے، مشرکین تھے، شرک کرنے والے تھے، لیکن محمد بن قاسم کا رویہ سب کے ساتھ اتنا اچھا اور عدل و انصاف کا تھا اور رواداری کا تھا کہ سارے لوگ اس کے رویے سے جو ہے وہ کافی لوگ اب ہندوستان میں مسلمان ہیں۔ پورا پاکستان دیکھو، یہ بھی ہندوستان کا حصہ تھا، افغانستان دیکھو، یہ بھی ہندوستان کا حصہ تھا، مسلمان ہو گئے۔ اور اگر انڈیا میں دیکھو تو وہ بھی کتنے زیادہ ادھر مسلمان ہیں، پورے پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں اس سے بھی زیادہ انڈیا میں مسلمان ہیں، لیکن چونکہ ادھر کی آبادی زیادہ ہے تو ان کی نسبت ہندو زیادہ ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے مصلحت اور رواداری، عدل و انصاف کو جو ہے وہ اس میں نہیں شامل۔ مصلحت دیکھو، محمد بن قاسم نے جو ہے اچھا رویہ رکھا تو مصلحت کتنی اچھی رہی، مصلحتاً وہ سارے مسلمان ہو گئے، سارے اچھی ان کی مصلحت تھی، ان کی وہ رواداری اور عدل و انصاف تھا کہ اس کے رویے کو دیکھ کر تو بہت سے ہندو اس سے متاثر ہوئے اور مسلمان ہوتے گئے۔ اس نے کسی پر کوئی زور اور پابندی نہیں کی کہ جو ہے مسلمان ہو جاؤ، لوگ خود اس کے رویے کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہ آیت جس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ دوستانہ نہ رکھو جس کے اوپر آپ لوگ ان پر اعتماد اور برادرانہ مناظرہ جو ہے وہ ظاہر کریں، اور ان کے ساتھ اپنا سب کچھ جو ہے وہ راز کی باتیں بھی شیئر کریں، تو وہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ وہ باتیں جس سے تمہارے مذہب کو جو ہے مسلمانوں کی پوزیشن کو ہے جو ہے ان پر برا اثر پڑے، تو اس کو جو ہے وہ آپ نے اسلام اور مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچے نا، تو وہ اس بات میں آپ لوگوں نے اس طرح کی دوستی ان سے نہیں رکھنی، یعنی دوستی نہیں رکھنی، رویہ ان کے ساتھ بہتر رکھنا ہے۔ مصلحتاً ان سے کوئی بات بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستی ان سے نہیں رکھنی، رازدارانہ دوستی، بھائی بھائی بن جانا، برادرانہ دوستی ان سے نہیں رکھنی، کیونکہ وہ تو آپس میں چاہے جتنا بھی بغض ہے، ان کے آپس میں دشمنی ہے، لیکن مسلمانوں کے معاملے میں وہ آپس میں دوست بن جاتے ہیں، آپس میں دوست بن جاتے ہیں اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی دوستی رکھے گا، برادرانہ تعلق رکھے گا، تو وہ انہی میں سے ہوگا، وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا، یعنی عیسائیوں میں، مشرکین میں سے اور یہودیوں میں سے جس سے اس نے تعلق رکھا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ناانصاف لوگوں کو، ناانصاف وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر کے ان سے دوستی رکھے۔ اس آیت میں ظالم، ناانصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو ان سے دوستی رکھے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اچھا، اگلی آیت ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَتَرَى الَّذِينَ، پس تم دیکھو گے جو الَّذِينَ کے میننگ، جو فی کے میننگ میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، قلوبی دل کو اور ہم ان کے، مرض مرض ہے، فَتَرَى فی کے میننگ پس، تا کے میننگ تم، را کے میننگ دیکھنا۔ اب یہ 3 حرف ہے اور 3 حرف کے الگ پوری میننگ ہے۔ پس تم دیکھو گے جو
جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون وہ دوڑتے ہیں، یسارعون وہ دوڑتے ہیں، فیہم ان میں، یقولون وہ کہتے ہیں، نخشا ہم کو ڈر ہے، ان تصیبنا یہ کہ پہنچے ہم کو، دائرتا زمانہ کی گردش، فعسى اللہ پس قریب ہے اللہ، ان یأتیا یہ کہ لائے، بالفتح ساتھ فتح، او امر من یا کام، من کے میننگ سے، عندی ہی اس کے پاس سے، عندی پاس ہی اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پس امید ہے یا پس نزدیک قریب ہے کہ اللہ لے آئے فتح یا کوئی اور اس طرح کا کام اپنے پاس سے، یعنی مسلمانوں کو غالب کریں۔ فَيُصْبِحُوا پس پہنچے، علی اوپر، ما اسروا جو چھپایا، فی میں، انفسہم اپنے دلوں میں، پس پہنچے اوپر جو چھپایا اپنے دلوں میں، اب یا اپنے جی میں، نادمین پچھتانے، یعنی پھر وہ پچھتانے لگیں گے اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہے، نادمین ملامت ہوں گے یا پچھتائیں گے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جن کے دلوں میں مرض ہے تو وہ دوڑتے ہیں ان میں، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف دوڑتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ آیت صحیح لگتی ہے کہ وہ جو منافق تھا تو وہ جو ہے زیادہ تر یہودیوں کی طرف دوستی رکھتا تھا اور ان میں دوڑتا رہتا تھا، ان کی طرف ان میں سے ہوتا اور کہتا کہ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ ہمارے پھر کام آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ لے آئے گا تمہارے لیے فتح یا کوئی اور اس طرح کے کام اپنے پاس سے، یعنی تمہیں غالب کر دے گا، تو پھر یہ رہ جائیں گے نادم اپنے کاموں پر، جس طرح جنگ بدر میں پھر نادم رہ گئے تھے اور کہ ہم بھی ساتھ جاتے تو یہ غنیمت کا مال اور اتنا سب کچھ ہمیں بھی ملتا۔ تو یہ لوگ جو ہے اس طرح کرتے تھے، یہ عبداللہ بن ابی جو اس طرح کے کام کر کے اور اس طرح کے اور بھی اس کے ساتھ منافقین اس طرح کے تھے جو کہ یہودیوں سے اور یہ عیسائیوں سے اور مکہ والوں سے تعلق رکھتے تھے اور ادھر کی باتیں ان کو پہنچاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جو یہ باتیں ہوتی تھی تو یہ مسلمانوں کے حق میں اور اسلام کو جو ہے اس سے نقصان پہنچنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس سے منع فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی رکھو۔ اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو ڈرتے ہیں زمانہ کی گردش سے کہ کہیں وہ مشکل ہم پر آ جائے، یعنی مسلمانوں پر، تو ہمارے پاس ان کے ساتھ دوستی کا بھرم ہوگا اور وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے فتح دینے والا میں ہوں، میں فتح دوں گا اور کوئی اور اس طرح کے کام اپنے پاس سے بھیجوں گا، تو پھر ہو جائیں گے یہ لوگ نادم اپنے ہونے پر جو اس طرح کے تعلق رکھتے ہیں یہودیوں عیسائیوں سے، تو اس پر پھر پچھتانے لگیں گے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ یہی بات جو ہے اس منافقین کے باب میں ہے، نازل ہوئی ہے کہ یہودیوں سے ان کا بڑا دوستانہ تھا عبداللہ بن ابی کا، اور اس کا گمان یہی تھا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی افتاد پڑے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مغلوب ہو گئی تو یہودی سے ہماری یہ دوستی کام آئے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہی بتایا ہے کہ فتح دینا تو اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے، ہاتھ میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کی توفیق دے ہمیں۔
یا اللہ یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا اللہ کل شین قدیر یا غفور الرحیم یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ۔ یا پروردگار، اس قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش اور تلفظ میں، اس کے ترجمے اور تفسیر میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا یا اللہ۔ یا پروردگار، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا یا اللہ، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں یا اللہ۔ ہمیں عافیت والے معاملات دیں، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں، برائیاں ہم سے دور کر دے یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔